بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہونے والے فتنوں، مسائل اور کربلا کا واقعہ اور کعبہ کی حرمت اور یزید کے انجام تک ایک مفصل بیان اور ویڈیو بنائی ہے۔ یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا یہ تیسرا حصہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو کمنٹس کر کے ہماری اصلاح بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یزید کی بیعت سے انکار، کوفے کی سازش اور حسین کا سفر کربلا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید خلافت کے تخت پر بیٹھا۔ یزید کا طرز حکومت اپنے والد سے بالکل مختلف تھا۔ لہولاب، ظلم، بے دین ساتھی اور خوف کی حکمرانی۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا، مدینہ کے 3 افراد مجھ سے بیعت کریں۔ نمبر 1 حسین بن علی، نمبر 2 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم ملا، اگر یہ انکار کریں تو سختی کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، اگر یہ نہ مانیں تو ان کو قتل کر دو۔ حضرت حسین کو جب بلاوا آیا، وہ سمجھ گئے کہ بیعت کا معاملہ صرف رسمی نہیں بلکہ دین کی عزت، حق و باطل کی جنگ ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، یزید جیسا شخص میرے جیسے شخص سے بیعت نہیں لے سکتا۔ اسی رات حضرت حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی، نانا کی قبر، سب کچھ پیچھے چھوڑا۔ خاندان، بچے، خواتین سب کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کی فضا میں اداسی چھا چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا، میں دین کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کو زندہ کرنے نکلا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں قیام۔ حضرت حسین مکہ میں چاند راتیں گزار رہے تھے، جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آنا شروع ہوئے، یا ابن رسول اللہ، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے جواباً حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا تاکہ بیعت لیں اور وہاں کے حالات کا پتہ چل سکے، اور وہاں جا کر حالات کو جانچیں اور امام کو اطلاع دینے کا اہتمام کریں۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کا شاندار استقبال ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لوگوں نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے، یہاں کا ماحول پرامن ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر کو معزل کر کے ابن زیاد کو بھیجا گیا۔ ابن زیاد فریب، دھوکہ اور خوف کا پجاری تھا۔ اس نے دھمکیاں، قتل، رشوت سے کوفہ کے لوگوں کو خاموش کر دیا۔ مسلم بن عقیل، جو کل تک لاکھوں کے محبوب تھے، اب تنہا رہ چکے تھے۔ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا۔ وہ یزید کے ظلم سے ڈر چکے تھے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ گلیوں میں تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے تھے۔ آخر کار گرفتار کیے گئے اور دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔ ابن زیاد نے کہا،
تم فتنے کے نمائندے ہو۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا میں حق کے نمائندے حسین کا قاصد ہوں۔ پھر کوئی وکیل نہ ملا، کوئی محافظ نہ آیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا سر نیزے پر بلند کر کے شہر میں گشت کروایا گیا تاکہ خوف کی فضا اور بڑھے، لوگوں میں خوف پیدا ہو اور وہ گھر سے نکل نہ سکیں۔ حسین کا مکہ سے روانہ ہونا۔ ادھر امام حسین مکہ میں تھے، خبر آئی کہ یزید حج کے دوران آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسین نے قربانی کے دن حج کو عمرہ میں بدل کر کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ اہل مکہ نے روکا، اہل مدینہ نے خط لکھا، مت جائیں، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیجیے۔ مگر امام حسین نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم سے نکل رہا ہوں، انجام چاہے جو بھی ہو۔ سفر کربلا، یہ سفر آسان نہ تھا۔ بچوں کی پیاس، خواتین کی تھکن، تھکے قدم۔ راستے میں خبر آئی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام رک گئے، سانس بھاری ہو گئی، دل زخمی ہو گیا۔ حضرت حسین نے صحابہ کو جمع کیا، اب جو جانا چاہیے چلا جائے، مجھے صرف اللہ کا ساتھ کافی ہے۔ لیکن کوئی نہ گیا۔ سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں گے، مگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حرب بن یزید ریاحی، کربلا کے قریب ایک لشکر آیا، سردار تھا حرب بن یزید۔ اس نے امام حسین کو روک لیا، آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ امام حسین نے فرمایا مجھے یا واپس جانے دو یا کسی سرحدی علاقے میں چھوڑ دو۔ ہر نے کہا مجھے حکم ہے کہ آپ کو قید رکھوں۔ امام حسین کے خیمے کربلا میں لگ گئے۔ تاریخ 2 محرم 61 ہجری، مقام کربلا، دجلہ کے کنارے، راہگیر صحرا، جہاں اسلام کی عظیم قربانی لکھنی تھی۔ اب ظلم کے خیمے لگ چکے تھے اور حق کے خیمے بھی تیار ہو گئے تھے۔ یزید کی فوجیں آ رہی تھی اور حسین کے بچے پیاس کے ساتھ اطمینان کے لیے اور امتحان کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زمین لرزنے والی تھی، آسمان اشکبار ہونے والا تھا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے سمجھ آنا تھا کبھی حسین یزید کا بیعتدار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو کمنٹس کر کے ہماری اصلاح کیجیے۔ مکمل واقعات دینے کے لیے باقی ہماری 3 قسطیں ملاحظہ فرمائیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔